السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، حلقہ رحمانی آفیشل سے آپ کا میزبان حافظ سید علی احمد مرسلین رحمانی حاضر خدمت ہے۔ حاضرین و ناظرین، آج جس موقع کی مناسبت سے ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، وہ موقع ہمارے حضور سیدی و جد المرشدی آقائی و مولائی محبوب العارفین سالار حفاظ شیخ القراء ممتاز الاولیاء ممتاز الاصفیاء حضور سیدی و جد المرشدی آقائی و مولائی حضرت قبلہ الحاج الحافظ قاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صابری نظامی قادری قلندری نور اللہ مرقدہ العزیز کے 36ویں سالانہ عرس مبارکہ کی تقریب ہے۔ حاضرین و ناظرین، 36 سال کا عرصہ ایک اتنا لمبا عرصہ ہے کہ اس میں 2 نسلیں نوجوان ہو جاتی ہیں، اور انہی نسلوں کو صاحب عرس علیہ رحمہ کی سوانح حیات سے روشناس کرانے کے لیے ہم نے یہ پروگرام انعقاد پذیر کیا ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ اس وقت اس پروگرام میں جتنے بھی شرکاء ہیں مجھ سمیت، وہ سب صاحب عرس علیہ رحمہ کے بنا کردہ اور قائم کردہ مدرسہ الممتاز مکتبہ رحمانی سے فارغ التحصیل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب عرس علیہ رحمہ کے فیضان کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور آپ کی دن اور رات کی مشفقانہ اور مخلصانہ سرگرمی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج جتنے بھی اس آن لائن نشست کے شرکاء ہیں وہ سب اسی مدرسہ الممتاز مکتبہ رحمانی سے فارغ التحصیل ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ حاضر ہیں محتمم و سرپرست اعلیٰ مدارس رحمانیہ اور اسکولز اور صدر رحمانی ٹرسٹ، اور صاحب عرس علیہ رحمہ کے شاگرد رشید اور آپ کے خلیفہ مجاز محترم و مکرم مشفق و محترم حضرت قبلہ الحاج الحافظ القاری نعمان احمد ممتازی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، اور آپ کے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں محترم و مکرم نائب محتمم مدارس رحمانیہ اور شاگرد رشید صاحب عرس علیہ رحمہ محترم حافظ قاری اعجاز الوارث انصاری وارثی ممتازی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ تو اب تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید کے لیے میں ملتمس ہوں الممتاز مکتبہ رحمانی سے فارغ التحصیل اور اس وقت کراچی کے مشہور و معروف قراء میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ مدارس رحمانیہ کراچی میں شعبہ قرات کے معلم بھی ہیں، اور الممتاز اکیڈمی ملیر شریف کراچی میں شعبہ تجوید و قرات کے بھی معلم ہیں۔ میری مراد حافظ قاری محمد اسامہ فہیم رحمانی سلمہ الباری سے ہے۔ تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین،
وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم اللہ كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم اللہ يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم ماشاء اللہ، سبحان اللہ.
یہ تھے حافظ قاری محمد اسامہ فہیم رحمانی، جو تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں الممتاز مکتب رحمانی سے فارغ التحصیل اور اس وقت نعت خوانان حلقہ رحمانی اور بالخصوص کراچی کے مشہور اور معروف ثناخواں حافظ غلام نبی نقشبندی رحمانی سلمہ سے کہ آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیے۔ صلی علی نبینا صلی علی حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں
تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے اور مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ تھے حافظ غلام نبی نقشبندی رحمانی سلمہ الباری. حاضرین و ناظرین، تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ہم صاحب عرس علیہ رحمہ کے ان شاگردوں سے جنہوں نے آپ کی دن اور رات کی صحبت اختیار کی، آپ کی صحبت سے فیض حاصل کیا، ان سے ہم صاحب عرس علیہ رحمہ کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے اور اس کی روشنی میں صاحب عرس علیہ رحمہ کی سوانح حیات سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم قبلہ حافظ صاحب، آپ نے حضور قبلہ اباجی علیہ رحمہ کے ساتھ خاصا وقت گزارا، تو آپ یہ بتائیے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ حلقہ رحمانی پاکستان کی بنیاد کب رکھی گئی اور اس حلقہ رحمانی کے فروغ میں حضور قبلہ اباجی علیہ رحمہ کا کیا کردار رہا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، آپ نے جو سوال کیا ہے وہ حلقہ رحمانی کی ابتدا کے حوالے سے ہے. تو حلقہ رحمانی کی ابتدا تو سہارنپور شریف میں ہمارے جو جد المرشد کے پیر و مرشد جو بانی سلسلہ رحمانی ہیں اور جن کا تعلق چشتیہ صابریہ قدوسیہ شاخ سے تھا اور جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت خواجہ صوفی شاہ محمد انعام الرحمن قدوسی صابری سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. یہ حلقہ رحمانی تو اصل میں آپ کی نسبت سے ہی رحمانی ہے، آپ کے نام کی نسبت سے.
اور اس کی ابتدا تو ظاہر ہے کہ ان کی ذات بابرکات سے ہے. جی ان کے جو محبوب خلیفہ اور ان کے مرید خاص اور پاکستان میں آپ کی طرف سے سلسلہ رحمانی کو فروغ دینے والے، یا یوں کہہ لیں کہ پاکستان میں سلسلہ رحمانی کے بانی حضرت خواجہ محبوب رحمانی، حضرت خواجہ صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ آپ نے حلقہ رحمانی کو فروغ دینے میں پاکستان میں بڑی خدمات انجام دی، اور آپ ہی کے دم قدم سے یہ سلسلہ رحمانی پاکستان کے اندر فروغ پایا. آپ کے بے شمار مریدین تھے، اور پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں کے اندر آپ کے مریدین کا ایک سلسلہ جو ہے وہ قائم و دائم ہے ماشاءاللہ. اور اسی سلسلے میں پھر آپ نے اس حلقے کو فروغ دینے کے لیے اپنے خلفاء میں اپنے مریدین کے اندر بہت سے لوگوں کو اجازت و خلافت عطا فرمائی تھی. ان میں ایک نمایاں نام جو تھا وہ صاحب عرس حضرت محبوب العارفین اوتاد زمانہ شہباز قلندر قطب الارشاد گل رحمانی میرے سیدی و سندی آقائی و مولائی حضرت قبلہ الحاج حافظ قاری ممتاز احمد رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اس میں گرامی ہے. تو یوں یہ کہیے کہ حلقہ رحمانی کی ابتدا تو وہاں سے ہوئی، لیکن اس کو پھیلانے کے اندر یہاں پاکستان میں حضرت خواجہ محبوب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار، اور ان کے خلفاء کے اندر ایک نمایاں نام صاحب عرس علیہ رحمہ کا ہے کہ جنہوں نے حلقہ رحمانی کو وسعت دینے میں اور اس کو پھیلانے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا. صحیح. جی ماشاءاللہ حضور قبلہ حافظ صاحب، آپ نے اس حوالے سے بہت اچھی روشنی ڈالی. اور اب چلتے ہیں اگلے مہمان کی طرف، تو وہ ہیں حضرت قبلہ حافظ قاری اعجاز الوارث ممتازی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ. آپ یہ بتائیں کہ حضور قبلہ ابا جی علیہ رحمہ، ان کے بچپن کے خوبصورت لمحات وہ کیسے گزرے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان خوبصورت لمحات کی یادیں جو حضور قبلہ ابا جی علیہ رحمہ کبھی شیئر کرتے ہوں، اپنے شاگردوں کو بتاتے ہوں، وہ خوبصورت لمحات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ حافظ سید علی احمد مرسلی رحمانی کہ آپ نے حضور سیدی و مرشدی آقائی و مولائی محبوب العارفین حضرت قبلہ وکعبہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صابری نظامی قادری قلندری نور اللہ مرقد العزیز کے 36ویں سالانہ عرس مبارک کے موقع پر اس خصوصی نشست کا اہتمام کیا، جو سوشل میڈیا کے توسط سے عام سامعین و ناظرین تک جا رہی ہے. اور یقیناً یہ نشریات صاحب عرس علیہ رحمہ کی حیات طیبہ، آپ کی خدمات جلیلہ، آپ کے اوصاف حمیدہ کو سمجھنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی انشاءاللہ. اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ صاحب عرس علیہ رحمہ کے ابتدائی حالات، تو اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ ہمارے حضور قبلہ ابا جی علیہ رحمہ، جن کو ہم بڑی محبت کے ساتھ ابا جی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، پکارتے ہیں، اور جس سے مراد ہماری صاحب عرس حضرت قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ رحمہ کی ذات والا صفات ہوتی ہے. جی. آپ کی ولادت باسعادت انڈیا کے شہر دہلی میں پہاڑ گنج کے محلے میں ہوئی، اور سن 1929 عیسوی اور ہجری اعتبار سے
رمضان المبارک 1347 ہجری آپ کا سن ولادت ہے، اور آپ نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جو بزرگوں سے نسبت رکھنے والا، محبت کرنے والا گھرانہ تھا، ماشاء اللہ، اور حسب و نسب کے اعتبار سے ایک ممتاز حیثیت کا حامل تھا۔ ماشاء اللہ، آپ کے آبا و اجداد عرب سے ہجرت کر کے یہاں ہندوستان تشریف لائے تھے، اور پھر مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے دہلی منتقل ہو گئے تھے، یہاں سکونت اختیار فرمائی، اور ددیال کی طرف سے آپ کا جو نسب ہے وہ جی قریشی ہے، اور ننیال کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ قریشی صدیقی ہیں۔ ماشاء اللہ، تو یہ آپ کی ولادت اور حسب و نسب و خاندان ہے۔ پھر علی بھائی یہ بھی بڑی دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ صاحب عرس علیہ رحمہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے جو دادا ہیں جن کا نام تھا حضرت الحاج سراج الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ جن کا آپ کی تعلیم و تربیت میں بہت اہم کردار ہے، صحیح، تو انہوں نے اپنے علاقے کی پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک کنواں کھدوانے کا انتظام کیا تھا۔ آج بھی دیکھتے ہیں، آج جی پانی کی شدید قلت ہے، اور اس زمانے میں بھی تھی، تو پانی کی کمی کو کنواں وغیرہ کھدوانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو کنواں کھدوانے کا انتظام کیا انہوں نے، تو کئی روز ہو گئے تھے لیکن کنویں سے پانی جاری نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن آپ کی والدہ جن کا نام حضرت رفیق النساء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، اور آپ کے والد گرامی کا نام محمد احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھا، کہ جو حادثاتی طور پر سننے اور بولنے سے معذور تھے، تو جب رمضان المبارک کے مبارک لمحات میں آپ کی ولادت ہوئی، تو جو ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اس کنویں سے پانی جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، جو آپ کے دادا جو خود ماشاءاللہ صاحب بصیرت آدمی تھے اور دینی اور علمی رجحان رکھنے والی شخصیت تھے، اپنے علاقے کی مسجد کے متولی بھی تھے، تو انہوں نے پھر یہ پیشن گوئی کی کہ ہمارے خاندان میں پیدا ہونے والا یہ بچہ بڑا مبارک ہے، سبحان اور اللہ، انشاءاللہ الرحمن اس سے مخلوق خدا کو فیض پہنچے گا۔ سبحان اللہ، اور پھر انہوں نے ہی آپ کا نام ممتاز احمد رکھا، سبحان اور اللہ، پھر یہ آپ کا نام ممتاز احمد آپ کے نام اور آپ کی صفات کا عملی مظہر بن گیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ آپ کی ولادت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا بچپن بھی عام بچوں کی طرح نہیں تھا، آپ گلی کوچوں میں عام دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں اپنا وقت نہیں گزارتے تھے، بلکہ تنہائی میں گھر میں ہی اپنا وقت گزارتے تھے، بلکہ آپ کے شوق اور مشغولیات کی وجہ سے آپ کے دادا نے گھر میں ہی پرندے پال کر دے دیے، جانور دے دیے، ایک چھوٹی نسل کا گھوڑا آپ کو دلوا دیا جو آپ کے شوق کو پروان چڑھاتا رہا یہ مشغلہ۔ اور آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے، ہم نے بہت قریب سے آپ کو دیکھا، تو ساری زندگی یعنی جو بچپن میں جانوروں کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کا لگاؤ تھا، پرندے پالنے کا شوق تھا، تو یہ عمر بھر وصال مبارک تک آپ کا قائم رہا، اور آپ کے پاس طرح طرح کے پرندے جانور موجود تھے۔ صحیح، تو اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اعتبار سے بھی آپ ماشاءاللہ ممتاز رہے، تو انشاءاللہ آگے چل کر اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ تو ابھی جو ابتدائی طور پر آپ کی بات تھی کہ آپ کی ولادت، آپ کے ابتدائی حالات اور آپ کی بچپن وہ نہایت پاکیزہ ہے، نوجوانی بے داغ ہے، تعلیم حاصل کی، حفظ قرآن مجید کیا، نہایت کم سنی میں، صرف سب سے پہلے ناظرہ پڑھا اپنی پھوپھی سے جن کا نام مہر النساء رحمۃ اللہ علیہ تھا، پھر صرف 9 سال کی عمر میں حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کی ماشاء اللہ، حکیم افتخار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے،
اور پھر اس کے بعد جو ہے جو عربی اور فارسی کی ابتدائی کتب تھی وہ قاضی زین العابدین نقشبندی علیہ رحمہ سے پڑھی، جبکہ فن تجوید و قرات کی جو تعلیم تھی وہ آپ نے مدرسہ فتح پور دہلی سے مشہور شیخ القراء قاری حامد حسن دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی۔ حافظ صاحب، آپ نے اتنے سارے بزرگوں کا نام لیا اور ہر ایک کے ساتھ ایک نسبت لگائی ہے نقشبندی کی، جی جی، تو اور شروع کے اندر آپ نے ایک بات کہی کہ آپ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جو دینی اور مذہبی، جی تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سامعین اور ناظرین کو بتانا جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ کے ایک چچا تھے جن کا نام مولانا گل احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور یہ سارا گھرانہ جو تھا یہ نقشبندی سلسلے سے فیض یافتہ تھا، اور آپ کے گھر میں نقشبندی سلسلے کے ایک معروف بزرگ حضرت مولانا عبدالسلام نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے تھے، تو یہ بات وجہ ہے کہ بچپن سے ہی آپ کو جو ایک ماحول ملا تھا وہ دینی اور مذہبی اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا جو ایک گھرانہ ہوتا ہے، اس گھرانے میں آپ نے اپنی آنکھ کھولی تھی۔ بالکل ایسا ہی آپ صاحب، اور اپنی پاکیزہ صفات کی بدولت جو ہے آپ ان سب بزرگوں کے منظور نظر رہے، بالکل بے ان شک کی توجہات کا مرکز تھے۔ جی علی بھائی، اچھا، ہم بار بار صاحب اور صالح رحمہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے ایک لفظ کہتے ہیں ابا جی، تو قبلہ حافظ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہر خاص و عام حضور قبلہ ابا جی علیہ رحمہ کو ابا جی کے لقب سے کیوں یاد کرتا ہے؟ اصل میں یہ تو آپ نے پہلے یعنی جو گفتگو چل رہی ہے اس میں یہ پہلے آ گیا سوال، لیکن اس کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے وہ جو آپ کا جو پھر جوانی ہے اور پھر آپ کا بزرگوں کے پاس آنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس راہ کو اختیار کرنا ہے اور پھر خدمات دین ہیں، خدمات قرآن ہیں، اور پھر آپ نے جو اپنے پیشواؤں سے جن کی خدمت میں رہے ان کے بعد جب آپ کے کاندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری آئی کہ مخلوق خدا کو خدا کی طرف لے کر آنا ہے، تو یہ تو اس وقت کی ایک نسبت ہے جسے آپ نے ابھی پوچھا ہے مجھ سے کہ ابا جی، ورنہ اس سے پہلے آپ کو قاری صاحب کے لقب سے جو ہے آج بھی جو حلقے سے قریب کے تعلق نہیں رکھتے وہ لوگ آج بھی معروف ہے کراچی کے اندر، کہیں بھی قاری صاحب آپ کہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ قاری صاحب کسے کہا جا رہا ہے، حالانکہ بہت سارے قاری صاحبان ہوتے ہیں، لیکن آپ شروع سے جو اہل علاقہ اور اہل شہر کے درمیان، اور اس کی ایک وجہ تھی، آپ سورہ رحمان کی جس انداز سے تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ اتنی خوبصورت آواز اور اتنے خوبصورت انداز تھا کہ ظاہر ہے کہ بچپن میں ہم نے بچپن سے سنی وہ قرات، اور جمعے کے دن یہ ایک خاص وصف بھی تھا آپ کے اندر کہ یہ تھوڑا سا جو کوئی لوگ فن موسیقی کو سمجھنے والے لوگ ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ نعت خواہ حضرات بھی آتے تھے، تو ان میں سے ایک معروف نعت خواہ تھے ماجد کمال رحمانی، وہ اس فن کو اچھی طریقے سے جانتے تھے اور بلکہ استاد تھے، لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، تو وہ ایک مرتبہ انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ حضور ابا جی علیہ رحمہ کی ایک خاص صفت ہے کہ آپ اللہ اکبر جس اپنے حساب سے وہ کہتے تھے جس آپ کیا کہتے درباری رنگ کے اندر یا اس میں راگ کے اندر آپ شروع کرتے تھے تو نماز جو ختم ہوتی تھی اور آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو کہتے تھے تو آپ اسی کے اندر پوری نماز مکمل فرماتے تھے۔ یہ بہت کم لوگوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، ورنہ شروع کہیں سے کرتے ہیں، کسی انداز سے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اینڈ کہیں اور ہوتا ہے۔ تو ابا جی علیہ رحمہ جو ہیں وہ سورہ رحمان کی جو تلاوت کیا کرتے تھے وہ ایک خاص بالکل آپ کا اپنا ہی ایک انداز تھا، اس انداز میں نے کسی اور کی تلاوت آج تک نہیں سنی۔ آج 36 سال تو ان کے وصال مبارک ہو گئے، ان کی نقل تو ہوتی ہے اور آپ کے شاگردوں کے اندر اور آپ کے
نواز حضرت قبلہ صاحبزادہ قاری محمد فرحان جان رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کا خوبصورت ورثہ عطا فرمایا ہے جانشینی کے ساتھ ساتھ، جو آپ کی آواز کا جو ایک حسن تھا وہ ان کے اندر موجود ہے. تو وہ جو سورہ رحمان کی تلاوت اب ان کی آواز کے اندر کرنے کی بہت سارے، لیکن اس زمانے کے اندر آج بھی ہمیں یاد ہے کہ چھوٹے ہونے کے باوجود جب آپ جمعے کے دن اللہ اکبر کہتے تھے تو اکثر مقتدی حضرات جو تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ آپ نے اب سورہ رحمان کی، کیونکہ ابتدا ہی اس انداز سے آپ فرماتے تھے. اور پھر یہ میں اپنے بچپن کی یادیں تازہ کر رہا ہوں کہ جمعے کے دن جب آپ وہ سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرتے تھے تو چھوٹے ہونے کے باوجود اور سمجھ بوجھ نہ ہونے کے باوجود بھی اس آواز کی، اس تلاوت کی ایسی تاثیر ہوتی تھی کہ نماز کے اندر چھوٹا ہو یا بڑا ہو اکثر لوگ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہوتے تھے اس تلاوت کی وجہ سے. وہ ایسی اثر انداز تھی، دلوں کے اوپر اثر کرتی تھی کہ اور محافل میں اگر کبھی آپ نے حضرت صاحب کے یہاں اکثر بڑی محافل جو ہوتی تھی اس میں ختم شریف آپ ہی پڑھتے تھے تو آپ اگر اس میں تو لوگوں کی چیخیں نکلتی تھیں. آج بھی ریکارڈنگ اس بات کی گواہ ہے کہ جب آپ سورہ رحمان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا. تو یہ تو ایک کیفیت تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو قاری صاحب کے لقب سے سارا علاقہ جانتا تھا. لیکن یہ ابا جی علیہ رحمہ جو یا ابا جی جو کہنا شروع ہوئے، یہ اصل میں جو آپ کی طبیعت کے اندر ایک نرمی بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، نرمی تھی، پیار تھا، محبت تھی شاگردوں کے ساتھ، مریدین کے ساتھ، اہل حلقہ کے ساتھ. وہ نرمی اور شفقت جو ہے وہ کسی ایک باپ کے اندر جو ہو سکتی ہے اولاد کے لیے، تو وہ اس سے بھی بڑھ کر وہ پیار، محبت، شفقت آپ کی ذات کے اندر تھا، جس کی وجہ سے اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہم نے سنا بھی نہیں تھا اور دیگر القابات سے بزرگوں کو ضرور پکارا جاتا ہو. لیکن آپ کا جو ایک معروف نام ابا جی علیہ رحمہ، اہل حلقہ میں اگر آپ کہیں پہ بھی کہیں گے تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو وہ اس نرمی اور پیار اور محبت اور شفقت جو سب کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ تو بے انتہا تھی. اس کو تو ہم خود اس کے گواہ بھی ہیں اور اس کے پروردہ بھی ہیں، اس شفقتوں کے حامل بھی ہیں، اس پیار اور محبت کو پانے والے بھی ہیں. تو یہ ایک اس رشتے کے اندر جو باپ اور اولاد کے اندر جو ایک پیار اور محبت کا اور تعلق کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، یہ اس ان کی ذات کے اندر جو سب کے لیے ایک پیار اور محبت تھی اور ہر ایک کے لیے جو شفقت اور نرمی تھی، اس کی وجہ سے از خود جو ہے وہ لوگوں نے یا قریب کے لوگوں نے اس محبت کو پا کر آپ کو ابا جی کہنا شروع کیا. اور پھر یہ نام اتنا اچھا اور پیارا لگنے لگا سب کو کہ آپ کو پھر قاری صاحب تو قریب کا کوئی بھی نہیں کہتا تھا. شاگردوں میں سے، حلقے میں سے، جاننے والوں میں سے سب آپ کو ابا جی کے لقب سے ہی پکارتے تھے. حتیٰ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے مدینہ مسجد کے آپ کو اگر یاد ہو، اللہ کی رحمت، ایک مؤذن ہوا کرتے تھے، بہت ضعیف العمر ہو گئے تھے اور ان کا لقب اللہ کی رحمت پڑ گیا تھا. تو وہ اتنے ضعیف ہونے کے باوجود کہ حضور ابا جی علیہ الرحمہ سے عمر کے اندر وہ تقریباً دگنے ہوں گے، لیکن وہ اس پیار اور محبت اور شفقت کو دیکھ کر وہ بھی آپ کو ابا جی کے نام سے ہی پکارا کرتے تھے. انہوں نے کبھی قاری صاحب نہیں کہا، انہوں نے کبھی نام نہیں لیا کہ یہ تو میرے سے عمر میں کم ہیں، آدھے ہیں تو میں جو ہے نا مطلب ان کو قاری صاحب کہہ دوں یا ممتاز. نہیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں، انہوں نے ہمیشہ ان کو ابا جی ہی کہہ کر پکارا. تو یہ اس پیار، محبت اور شفقت کی بنیاد تھی جس کی وجہ سے آپ کو پھر قاری صاحب سے ابا جی بس سب چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، عورت ہو، مرد ہو، مرید ہو، محب ہوں، سب ابا جی کہہ کر ہی آپ کو پھر مخاطب کرنے لگے تھے. تو یہ اس طریقے سے آپ کا لقب جو ہے یہ ابا جی علیہ رحمہ. حافظ صاحب آپ کی اجازت سے کہ اس میں یہ اضافہ میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے قبلہ ابا جی کے ایک ہی فرزند ارجمند تھے جی جن کو ہم سب بھائی جان کے پیارے لقب سے یاد کرتے ہیں، جو جن کا اصل نام حافظ قاری محمود اقبال
ممتازی رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا کہ عین عالم شباب میں ایک جی ہاں حادثے کے بالکل نتیجے میں وہ شہید ہوئے. جی جی تو یہ جو ابا جی کا لقب ہے میں نے بعض احباب سے سنا کہ خاص طور پر جب ان کا وصال با کمال ہوا. جی جی آپ کے صاحبزادے کا ایک ہی فرزند تھے, ایک جی صاحبزادے تھے اور جی ایک جی صاحبزادی. جی جی صاحبزادی باقاعد حیات ہیں. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت کے آمین ساتھ آمین درازی اللہم عمر آمین. عطا فرمائے. تو جب آپ کے صاحبزادے کا وصال با کمال ہوا تو پھر آپ کے جو قریبی احباب تھے انہوں نے خاص طور پر اس لقب کو زیادہ اختیار کیا, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ پدرانہ شفقت تو تھی. جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا کہ ایک باپ میں جتنی خصوصیات اور اوصاف ہونے چاہیے وہ ان سے کہیں زیادہ وہ اوصاف آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی. سبحان لیکن اللہ. پھر اس کے بعد آپ کے جو قریبی مریدین تھے, تلامذہ تھے, احباب تھے, ان سب نے بھی آپ کو پھر بھائی جان کی طرح جو ہے وہ ابا جی کہنا شروع کر دیا. سبحان یہ بھی اللہ. ایک مطلب احباب. ہاں یہ اس سے پہلے کی اصل میں حافظ صاحب یہ تو تھا ایک عجیب واقعہ تھا, اور جو بات آپ نے کہی ہے یہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن اس سے پہلے بھی جیسے اسی نسبت کے حوالے سے ہی آپ کے برادر خردہ کو چچا جان کہا جاتا تھا. تو وہ چچا جان کہا اس لیے جاتا تھا, اس سے پہلے کوئی چچا جان کا تو خیر کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا, وہ تو شروع سے ہی. تو یہ اس نسبت کی وجہ سے جو قبلہ بھائی جان کو حضرت قبلہ صوفی ابرار احمد رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو المعروف چچا جان کہتے ہیں, اور آج سبھی اس نسبت ہی کے یہ فیضان ہے, تو وہ بھائی جان کے چچا جان تھے اور یہ بھائی جان کے ابا جی تھے. تو اس لیے بھائی جان کے ساتھ جو لوگ بیٹھا کرتے تھے نا یہ وصال کے بعد ان کی حیات کے اندر, تو وہ جب بھائی جان ظاہر ہے کہ ان کے تو والد تھے تو وہ کہتے ابا جی تھے, تو بھائی جان کی صحبت کے اندر جو بیٹھنے والے تھے نا وہ اس نسبت کو, اس پیار اور محبت کو دیکھ کر بھائی جان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگوں نے پہلے ہی ابا جی کہنا شروع کر دیا تھا, اور اسی نسبت کی وجہ سے چچا جان کو چچا جان کہنا شروع کر دیا تھا. تو وہ اس نسبت کی ان کی حیات کے اندر ہی, بعد وفات تو اگر اس کو اختیار کرتے تو پھر تو وہ تو مطلب پھر حلقہ بہت زیادہ وسیع ہوا تھا. تو اس وسعت کی وجہ سے پھر جتنے بھی لوگ قریب آئے وہ سارے ہی, نیا مرید بھی ہو تو وہ بھی ابا جی کہتا تھا. پرانے والے تو بھائی جان کی وجہ سے کہ بھائی جان کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو وہ جب بھی کبھی بات کرتے تھے دو القاب لیتے تھے. ایک تو وہ کہتے تھے سائیں, ابا جی کو جو ہے نا جب بھی کبھی اپنے دوستوں میں اور ان میں بیٹھا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یار سائیں نے یہ کہا, اپنے والد محترم کو سائیں. ایک یہ لقب لیتے تھے اور ایک ابا جی کہا کرتے تھے. تو ان کی صحبت میں جو لوگ جو حلقے کے پرانے احباب تھے وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ابا جی ہی کہنا شروع کر دیا تھا انہوں نے اس وقت سے ہی. لیکن یہ چونکہ وصال کے وقت, جیسے آپ نے ابھی وصال کے بعد کی جو بات کی ہے, تو وہ اس وقت حلقے کو ایک قربانی ہوتی ہے نا, اتنی بڑی قربانی دی تھی تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ پھر حلقہ جو ہے وہ بہت تیزی سے فروغ پایا, اور پھر جو بھی آتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ بھئی یہ بھی ابا جی کہہ رہے ہیں, یہ بھی ابا جی کہہ رہے ہیں, یہ بھی, تو وہ پھر ابا جی ہی آپ کا لقب, تو اس لیے زیادہ وہ معروف ہوا. یہ تھی اصل بات. اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح ابھی قبلہ حافظ جی نے بتایا کہ آپ کی پیدائش جو ہے, قبلہ ابا جی علیہ رحمہ کی پیدائش تو انڈیا کی ہے, جی جی, تو یہ پاکستان بنا اور پھر کیا واقعات ہوئے کہ قبلہ ابا جی علیہ رحمہ نے یہاں پر ہجرت کی, تو ہجرت پاکستان کے موقع پر قبلہ ابا جی علیہ رحمہ نے کن حالات میں یہاں پاکستان ہجرت کی, اور آپ کے اہل خانہ کا اس وقت کیا حال تھا, اور ابتدائی طور پر کہاں آپ نے سکونت اختیار دیکھیں. ایک تو فرمائی؟ بات یہ ہے کہ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حالات ہیں ابھی موجودہ جی پاکستان کے, اور اس میں خاص طور سے ابھی انڈیا کے ساتھ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اب بہت کم رہ گئے جنہوں نے پاکستان بنتے وقت کے حالات کو دیکھا تھا اور قربانیاں دی تھیں, اور وہ جس انداز سے اپنے پورے بھرے گھر کو اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر وہاں سے نکلے تھے, تو اس کی بنیاد ظاہر ہے کہ نہ رنگ تھی, نہ نسل تھی, نہ زبان تھی, اس کی بنیاد تو دو قومی نظریہ ہی تھا.
اور دو قومی نظریے کو ہمیں اپنی اولادوں کو بتانا چاہیے کہ دو قومی نظریہ کیا تھا، کیا ہے؟ کہ مسلمان ایک قوم ہے اور ہندو ایک علیحدہ قوم ہے، نہ ہماری ثقافت ان کے ساتھ ملتی ہے، بالکل نہ ہماری عبادت ان کے ساتھ ملتی ہے، نہ ہمارا رہن سہن ان کے ساتھ ملتا ہے، سبھی چیزیں جدا ہیں ہماری ان کے ساتھ۔ تو یہ وہاں اس وقت جو ہے، یہ جب ہندوستان کے اندر انگریز کے جانے کا وقت آیا، اور وہ بھی کبھی اگر موقع ملا تو اس وقت گفتگو ہوگی کہ اس میں بھی ہمارے بزرگوں نے اور پیشواؤں نے حافظ صاحب وہ پیشگوئیاں کر رکھی تھی، پہلے سے بتا رکھا تھا، اور اس وقت بھی حضرت اعلی حضرت علیہ رحمہ جو ہیں وہ بھی ان کی بھی پیشگوئیاں ہمارے سامنے ہیں، حضرت صاحب کے واقعات کے اندر ہم کو ملتی ہیں، اور کیسے کیسے حالات ہوں گے، وہ بھی حیات تھے اس وقت۔ صحیح۔ اور پھر ابا جی علیہ رحمہ کے جیسے پہلے بات ہوئی ہے کہ ان کے بزرگ بھی موجود تھے، اور جو آپ کے والد محترم کو جو ہم محمد احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو یہ شہادت بھی آپ کے گھر والوں نے پاکستان بننے میں حضرت محمد احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ادا کی تھی، اللہ کہ اس وقت جو گولہ باری ہو رہی تھی، آپ اپنے سارے گھر والوں کو، کیونکہ آپ اس وقت غالباً 18-20 سال کے تھے، جی تقریباً 29 کی ہے تو تقریباً 18 سال کے تھے، اور اسکاؤٹنگ کی آپ نے جو ہے وہ تعلیم بھی تھوڑی بہت حاصل کی تھی، اور تحریک پاکستان کے آپ ایک سرگرم کارکن تھے، آپ نے پاکستان بننے کی جو تحریک تھی اس میں بھرپور کردار ادا کیا، تو آپ بھی دیگر لوگوں کی طرح سے جو ہے اپنے گھر والوں کو لے کے بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں گھر بار بھرا چھوڑ کر اور سب کچھ چھوڑ کر بس تنہا اپنے جسم کو اور 2 کپڑوں کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر آپ اپنے گھر سے نکلے تھے۔ بلکہ آپ کے حالات میں ملتا ہے، جو آپ نے اسکاؤٹنگ کی بات کی تو آپ اس وقت اسکاؤٹ کی وردی میں ہی ملبوس تھے۔ جی تو اپنے گھر والوں کو لے کر آپ نکلے تھے، تو اسی دوران میں آپ کے والد اس وقت تک حیات تھے، تو اسی ہجرت کے دوران میں اپنے گھر سے نکل کر کیمپوں کی طرف جاتے ہوئے کوئی ایک گولہ جو ہے وہ آ کر کے آپ کے والد محترم یعنی حضرت محمد احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو لگا، اور آپ جو ہے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ اس کی وجہ سے آپ کو ہم شہید کہتے ہیں۔ تو یہ تو صرف ہم چند جملوں کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں، لیکن اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے جو واقعتاً اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آئے تھے، تو ان کے دل جو ان میں سے آج بھی زندہ ہیں، ان کے دل تو پھٹنے لگتے ہیں ان واقعات کو بیان کرتے وقت کہ کس انداز سے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا تھا، اپنے محلے کو چھوڑا تھا، پھر کیمپوں میں آئے، اور ہر وقت کا ایک خوف طاری تھا کہ ابھی دشمن یہ ہندو یا سکھ جو ہیں یہ آ جائیں گے، حملہ آور ہو جائیں گے، اور ایسے ہی ہو رہا تھا۔ وہ جو مشہور ہم نے تاریخ پڑھی ہے اور سنی ہے کہ وہ جو ایک ٹرین جو آئی تھی اور جس کا استقبال کرنے کے لیے جو ہے وہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اسٹیشن پر گئے تھے، تو اس ٹرین کے اندر زندہ تو بمشکل کوئی بچا تھا، اس کے اندر لاشیں ہی لاشیں تھیں، جسم کٹے ہوئے تھے، اور پھر جو لوگ وہاں سے آ رہے تھے، کسی کی ماں جو ہے وہ بچھڑ گئی، کسی کا شوہر بچھڑ گیا، کسی کا باپ بچھڑ گیا، کسی کی بیوی بچھڑ گئی، کسی کی بیٹی بچھڑ گئی، اور آج تک بھی وہ لوگ یاد کرتے ہیں، ان کا کوئی سراغ نہیں پتہ چلا۔ بعد میں کچھ لوگ ملے، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں آج تک کہ وہ گمنام رہے اور پتہ نہیں کہاں کس حال کے اندر ان کو شہادت ملی ہوگی۔ تو ان واقعات کے اندر ہی آپ نے اسی انداز سے جو کہ ہمیں تاریخ کے اوراق کے اندر تحریک پاکستان اور پاکستان بننے کے جو دل خراش واقعات ہیں، ان واقعات میں ہی اس دوران میں ہی آپ نے وہاں سے ہجرت فرمائی تھی، اور پھر آپ ابتدا میں پہلے لاہور آ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے جو ہے پھر ہجرت فرما کر آپ کراچی آ گئے تھے، اور خداداد کالونی کے پاس جو ہے وہ آپ نے سکونت اختیار کری تھی۔ جب حضور قبلہ ابا جی علیہ رحمہ یہاں مستقل طور پر کراچی میں سکونت آپ نے اختیار فرما لی، تو ظاہر بات ہے ذریعہ معاش ہم ہر انسان کی ضرورت ہے، تو اس وقت حضور قبلہ ابا جی علیہ رحمہ نے کیا ذریعہ معاش اختیار کیا، اور یہ ذریعہ معاش حضور قبلہ ابا جی علیہ رحمہ کا کب تک جاری و ساری رہا؟ جی علی بھائی، جس طرح سے حافظ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قیام پاکستان کے وقت جو جن مصائب اور آلام کے ساتھ
صرف آپ نے ہی نہیں بلکہ دیگر مسلمانوں بھی جی ہجرت کی، مسلمانوں نے ہجرت کی، وہ ناقابل بیان ہیں وہ دلخراش واقعات۔ تو اسی میں ہی آپ نے بھی اپنے اہل و عیال کے ہمراہ، آپ کی والدہ تھیں، آپ کے بھائی تھے، آپ کی ایک بہن تھیں جو یہاں آپ کے ساتھ تھیں، اور چونکہ آپ بھائیوں میں بڑے تھے تو ظاہری بات ہے کہ معاشی طور پر آپ کے کاندھوں پر ہی گھر بار کی ذمہ داری تھی۔ چونکہ تو والد جس طرح صاحب آپ بھی صاحب نے شہید ہو فرمایا گئے تھے۔ پہلے لاہور تشریف لائے تو وہاں پر بھی بڑے مصائب اور آلام کا سامنا کیا، بڑی قسمہ پرسی کے حالات رہے۔ پھر جب کراچی تشریف لائے تو ابتدا میں ایسا ہی رہا، لیکن پھر آپ نے زرگری کا پیشہ اختیار فرمایا، صحیح۔ یعنی آپ سونے کے کاریگر تھے، کارخانہ بنایا، جی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ یہ کو برکت، آبائی پیشہ تھا نا جی، آپ کا، آپ کا یہ مطلب آبائی تھا۔ پیشہ بھی تھا تو یہ۔ اسی کو آپ نے اختیار فرمایا۔ پھر یہاں ظاہری بات ہے کچھ واقف کار بھی تھے، لیکن ان کے ساتھ رہ کر نہیں بلکہ آپ نے علیحدہ اپنی محنت سے اپنا مطلب اس کاروبار کو جمایا، کارخانہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ سبحان اور اللہ۔ پھر آپ تنہا اس میں نہیں تھے بلکہ آپ نے کاریگر بھی اپنے ساتھ رکھے، اور ماشاءاللہ مطلب معاشی طور پر آسودہ حال بھی ہو گئے۔ لیکن پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا کہ بعض ایسی ارواح ہوتی ہیں کہ جو اصل سے ہی سعادت مند ہوتی ہیں، بالکل۔ اور کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا جاتا بلکہ جن سے دین کا کام لیا جاتا ہے، قرآن کا کام لیا جاتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کا کام لیا جاتا ہے۔ جی۔ تو بس وہ موڑ آیا اور بس بہانہ بنا، یوں کہیے، میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت کے ایک صاحب وقت اور شہنشاہ ولایت، مرد قلندر، معین پاکستان قلندر زماں، حضرت قبلہ الحاج سائیں بابا ولایت علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت بابرکت میں پہنچنے کا، کہ جب یہاں آپ اس سے قبل یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ وہاں تک پہنچے کیسے، کہ جب یہاں کارخانہ بن گیا، آپ کے شادی کے معاملات ہوئے، تو آپ کی شادی ہو گئی 1949 میں، صحیح۔ آپ کی شادی ہوئی، اور بڑی یہ خوبصورت بات ہے کہ صابری مسجد رنچھوڑ لائن میں آج بھی ایک عظیم الشان مسجد کی صورت میں وہ قائم ہے۔ جی جی۔ اس کی بنیاد، اس کا آغاز حلقہ رحمانی کے معروف بزرگ ہمارے جد المرشد حضرت خواجہ محبوب رحمانی صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھی تھی۔ آج ایک عظیم الشان مسجد ہے۔ جی بالکل۔ اسی صابری مسجد میں حضرت خواجہ صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وکالت میں آپ کا نکاح ہوا، سبحان اور آپ کی اللہ۔ اہلیہ محترمہ حضرت حیات النفیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انتہائی مطلب نفیس خاتون، یعنی یہ بھی فرمایا خوبصورت۔ نا حافظ صاحب، حضرت صاحب سے آپ کا ایک جی، آپ خاندانی کی تعلق اہلیہ بھی کے تو تھا پھوپھا نا؟ تھے، خاندانی ایک تعلق بھی تھا، جی۔ یعنی جب رشتہ قائم ہوا۔ اور پھر یہ بھی ایک طویل واقعات ہیں کہ کس طرح سے اس شادی کا ایک تناظر بھی ہے، پس منظر بھی ہے، کہ حضور بابا صاحب علیہ رحمٰن نے ہندوستان میں ہی خواب میں ہی جو ہے آپ کی جو رشتہ ازدواج میں جو منسلک ہوئیں، جی۔ ان کو دکھا دیا تھا اور بتا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کی بیوی ہونے والی۔ سبحان اللہ۔ تو خیر، جب ہمارے قبلہ ابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 49 میں شادی ہو گئی، پھر 50 میں آپ کی پہلی ملاقات ہوئی ہے اپنے جو برادر انلاز تھے ہمارے شیخ کے، حضور قبلہ ابا جی علیہ رحمہ کے، یعنی ہماری جو امی جان ہم کہتے ہیں، جیسے ہم اپنے شیخ کو ہم ابا جی کہتے ہیں، تو آپ کی اہلیہ کو ہم سب امی جان کہتے ہیں، اسی نسبت سے تو امی ان جان۔ کی جو بھائی تھے، بلکہ پورا خاندان ہی، یوں کہیے کہ انڈیا سے ہی، ہندوستان سے ہی حضور بابا صاحب علیہ رحمہ، بابا ولایت علی شاہ قلندر علیہ رحمہ کا معتقد تھا۔ اور جب حضور بابا صاحب علیہ رحمہ قیام پاکستان کے بعد 1948 میں یہاں مستقل طور پر تشریف لے آئے اور یہاں سکونت اختیار فرمائی، تو 1950 میں یہی جو ماموں جان جن کو ہم کہتے ہیں امی جان کی نسبت سے، ان کی وساطت سے، ان کے توسط سے جو ہے وہ ہمارے قبلہ ابا جی علیہ رحمہ حضور بابا صاحب علیہ رحمہ کی خدمت اقدس میں پہنچے، اور پہلی ملاقات بھی بڑی عجیب و غریب ہے، اور بڑی یوں کہیے وہ پہلی ملاقات آپ کی زندگی میں، آپ کے آنے والے حالات میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب حضور قبلہ بابا صاحب علیہ رحمہ سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، اور تو اس کے بعد بابا صاحب نے آپ سے قرآن مجید سننے کی فرمائش کی، تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔
حضور بابا صاحب مراقب ہو گئے. سورہ مریم پوری آپ نے سماعت فرمائی. اور پھر حافظ اس صاحب یہاں یہ بھی ذرا سا جی. اس بات کا بھی اظہار کرتے نا بابا صاحب خود بھی، کیونکہ نام تو جو ہے نا وہ پیچھے رہ گیا، اور آپ کی جو عرفیت ہے جی اس سے آپ مشہور ہوئے ہیں، تو بابا صاحب خود بھی تو حافظ قرآن جی تھے خود نا. بھی حافظ قرآن تھے. اصل نام تو حافظ نور احمد انصاری ہے، اور بابا ولایت علی شاہ قلندر علیہ رحمہ کے نام سے مشہور ہیں آپ. اور 100 سال ہم نے اپنے شیخ سے سنا، کم و بیش 115 سال عمر آپ نے پائی. اور انڈیا میں سے بہت یعنی پورے طویل حالات ہیں. اور کس طرح سے آپ نے مزارات اولیاء پر ریاضت و مجاہدات کی، منزلیں گزاریں، چلہ کشیاں کیں. اور خاص طور پر حضرت خواجہ غلام فرید چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب ارادت ہوئی، مرید ہوئے، تو پھر ان کے خواب میں حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دیے ہوئے حکم کی وجہ سے آپ کو آپ کے شیخ نے پانی پت بھیجا. اور پھر وہاں کم و بیش 12 سال آپ نے دریائے جمنا کے پانی میں روزانہ عشاء کے بعد کھڑے ہو کر قلندری وظیفے کا ورد فرمایا فجر تک. تو یہ ایک پورے حضور بابا صاحب علیہ رحمہ کے حالات میں، ان کے حیات طیبہ کے واقعات میں ہم نے اپنے شیخ کی زبانی سنا. تو خیر خلاصہ یہ کہ حافظ نور احمد انصاری سے بابا ولایت علی شاہ قلندر بننے تک ایک طویل داستان ہے، ایک طویل واقعات ہیں، ریاضت و مجاہدات کے ایک طویل سلسلہ ہے. پھر حضور بابا صاحب علیہ رحمہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء زری زربخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بشارت سے، ان کے حکم سے آپ پاکستان تشریف لائے. اور پھر یہاں ملیر میں، جہاں اس وقت آپ کا مزار مبارک ہے ملیر سٹی میں، وہاں آپ نے سکونت اختیار فرمائی. تو یہ کچھ حافظ صاحب نے اشارہ فرمایا، تو کچھ ابتدائی باتیں بابا صاحب کے حوالے سے میں نے عرض کی. اب میں یہ عرض کر رہا تھا، جو پہلی ملاقات ہوئی تو آپ حافظ قرآن تھے، سورہ مریم سنی، اور جب پھر بہت خوش ہوئے. آپ کا ظاہری بات ہے کہ ایک مخصوص انداز تھا، لب و لہجہ تھا، جس طرح سے حافظ صاحب نے سورہ رحمان کے حوالے سے بتایا. تو جو آپ کا عمومی شبینوں میں پڑھنے کا انداز، تراویح میں پڑھنے کا انداز، حدر میں پڑھنے کا انداز، یعنی ترتیل، حدر، تدویر، یہ 3 انداز ہیں، لہجے ہیں قرات کے. تو ان سب میں آپ کو کمال حاصل تھا اور ایک انفرادیت تھی. تو حضور بابا صاحب علیہ رحمہ نے بڑی شفقت فرمائی، اور آپ کے پاس کچھ پھل رکھے ہوئے تھے، وہ آپ کو عطا فرمائے، وہ آپ کو کھلائے. اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی فقیر کے پاس کبھی کبھی آ جایا کرو، فقیروں کے پاس آنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. یہ پہلی ملاقات تھی حضور بابا صاحب علیہ رحمہ سے ہمارے شیخ کی، حضرت قاری ممتاز احمد رحمانی علیہ رحمہ کی. اور پھر اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر وہ اس قدر بڑھتا چلا گیا، حضور بابا صاحب علیہ رحمہ کی محبت، اور پھر وہ محبت عشق میں تبدیل ہوتی گئی. اور ہمارے حضور قبلہ بجی علیہ رحمہ کے دل میں دنیا سے، دنیا کے مال و متاع سے، کاروبار سے، بیوی بچوں سے، مطلب یوں کہیے دل اس قدر اچاٹ ہوا کہ آپ فرماتے تھے کہ میرا دل جب تک میں حضور بابا صاحب علیہ رحمہ کی خدمت میں نہیں چلا جاتا تھا، آپ کو زیارت نہیں کر لیتا تھا، اس وقت میرے دل کو قرار نہیں آتا تھا. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں کلی طور پر حضور بابا صاحب علیہ رحمہ کی خدمت میں رہوں. اس کے لیے حافظ صاحب ایک واقعہ بھی تو بتاتے تھے. ایک آپ کے ظاہر ہے کہ یہ اس زمانے میں یہ ملیر تو ایک مضافاتی بستی ہوتی تھی. بالکل، اس کو کراچی سے باہر ایک علاقہ سمجھا جاتا تھا. ایک بس کہتے تھے صبح آتی تھی اور ایک شام کو یہاں سے جاتی تھی، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو آپ کے کارخانے میں آپ کا ایک جو ہے کاریگر تھا، اس کو وہ حادثاتی طور پر جو ہے ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوا. تو اس کا اثر، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ بنتا ہے، ایسے ہی تو وہ زندگی کی بے ثباتی دیکھ کر اور اس کی ناگہانی موت نے آپ کے دل پر اتنا صدمہ کیا کہ آپ وہاں سے اسی لمحے اٹھے، اور آپ نے پلٹ کر یہ نہیں دیکھا کہ میرے کارخانے میں کتنا سونا موجود ہے، میرے کارخانے میں. وہ کہتے ہیں اس زمانے میں آپ کے پاس اوزار جو تھے، وہ اوزار بہت کم کارخانوں میں ہوا کرتے تھے، یعنی بڑے اعلیٰ قسم کے اوزاروں سے آپ کے کارخانے میں کام ہوتا تھا. ہاں، تو اس لیے جو ہے وہ سب چھوڑ دیا، ایسی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، نہ کسی سے پوچھا بھائی میرے کارخانے کا کیا ہوا، یا میرے وہ جو اوزار تھے وہ کس کے پاس چلے گئے، کون لے گیا، سونا کہاں گیا، یا کیا ہوا.
بس وہ ٹرننگ پوائنٹ بنا تھا. جی حافظ صاحب ایسا ہی ہے. پھر جو علی بھائی آپ نے کہا فرمایا کہ بھائی وہ کاروبار چھوڑا کب اور کیسے، تو یہ جیسا حافظ صاحب نے فرمایا کہ یہ واقعہ یوں کہیے کہ ایک سبب بن گیا، اور پھر آپ نے اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، دنیا کو خیر بات کہہ کر حضور بابا صاحب علیہ رحمہ کی صحبت ہی اختیار فرما لی، اور شب و روز آپ کی خدمت میں ہی رہنے لگے، اور یہاں سے ایک ریاضت و مجاہدات کا ایک دور، ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو آپ کی آنے والی زندگی پر جس کے بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے. وہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا جملہ آپ نے بابا صاحب علیہ رحمہ کا کوٹ کیا ہے یہاں پر، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کی وساطت سے یہ بھی ایک فیضان ہوتا ہے کہ بزرگوں کے کچھ اقوال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے رہبر و رہنما بنتے ہیں. کہ بابا صاحب علیہ رحمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فقیروں کے پاس آتے جاتے رہا کرو، فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. تو یہ آج کی نوجوان نسل کے لیے اور سننے والوں کے لیے یہ میں کہوں گا کہ یہ آج بھی یہ جملہ جو ہے ہر ایک کے اوپر صادق آتا ہے کہ ہر ایک کو جستجو اور تلاش کرنی چاہیے، کسی اللہ کے نیک اور صالح بندے کو تلاش کرے، اور اگر مل جائے نصیب سے تو پھر اس کی صحبت اختیار کرے، اس کی خدمت میں جائے، اس کے پاس اٹھا بیٹھا کرے. اس سے بڑا نفع ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے، اور غیر محسوس انداز سے انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یکسر آ جائے اور ابھی جو ہے نا ایک دم دنیا پلٹ جائے گی یا ایک دم اس کے ماحول، لیکن اگر وہ آتا جاتا رہے گا تو اس کے اندر ایک تبدیلی آئے گی، اندر باطن کی ایک تبدیلی پیدا ہوگی، اور پھر جو ہے وہ اپنے راستے کو جو ہے نا وہ اہدنا الصراط المستقیم والے راستے کے اوپر جو ہے وہ گامزن ہو جائے گا. کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہم کو بتایا نا کہ یہ انہی کا راستہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور ان میں یہ صالحین ہی کا دور ہے. اب ظاہر ہے کہ اور تو کوئی جو ہے نا، تو ان صالحین کے ذریعے ہی ہم اس راستے کے اوپر چل سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات کہی. میں نے سوچا کہ آپ کے اس جملے کو بنیاد بنا کر سننے والوں کو ایک پیغام جانا چاہیے. بابا صاحب علیہ رحمہ کا یہ قول جو ہے یہ آج بھی اور بلکہ قیامت تک ہر ایک کے لیے صادق آتا رہے گا کہ بھئی فقیروں کو تلاش کرے، اور جب فقیر کوئی اللہ کا نیک بندہ جو ہے وہ اسے حاصل ہو جائے تو وہ اس کی صحبت ضرور اختیار کرے، پھر وہ ادھر ادھر نہ ہو تو اس سے فائدہ ہی ہوگا، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. اچھا بھی بات چل رہی تھی کہ حضور قبلہ بابا صاحب علیہ رحمہ کی صحبت بابرکت میں حضور قبلہ باجی علیہ رحمہ اپنے ذریعہ معاش کو خیر آباد کہہ کر تشریف لے گئے. تو وہ حضور قبلہ بابا صاحب علیہ رحمہ کی صحبت بابرکت میں حضور قبلہ باجی علیہ رحمہ کے کیا شب و روز تھے، کس طرح پھر آپ نے حضور قبلہ بابا صاحب علیہ رحمہ کی صحبت اختیار فرمائی، اور پھر اس عرصے میں حضور قبلہ باجی علیہ رحمہ کو کیا خاص نعمتیں حضور قبلہ بابا صاحب علیہ رحمہ کے توسط سے حاصل ہوئیں؟ یہ تو جیسے ابھی حافظ صاحب نے کہا نا کہ بابا صاحب علیہ رحمہ کے پاس جب آپ تشریف لائے تو ریاضت و مجاہدے کا آپ کا ایک دور کا آغاز ہوا. تو بڑے سخت دور تھا یہ ریاضت اور مجاہدے کا. الفاظوں میں کہنا تو آسان ہے، اس لیے آسان ہے کہ اس زمانے میں یہاں کوئی بجلی ہوتی نہیں تھی، بالکل، اور جو علاقہ تھا یہ بھی سنسان بالکل علاقہ ہوتا تھا، اور بس یہ ساتھ میں ایک بھاولپور ہاؤس ہوتا تھا، ان کی کوٹھی تھی، اور وہ بھی اس لیے بابا صاحب کو یہ جگہ ملی تھی کہ یہ جو بھاولپور کے نواب تھے وہ حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے معتقد ہوتے تھے، اور وہ جب بھی کبھی ملک سے باہر یا حج کے لیے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سفر کیا تو وہ یہاں تشریف لاتے تھے، یعنی ان کے یہاں ہی قیام کرتے تھے. شیخ گلزار احمد نام جی وہ یہ تو انہوں نے حاصل کری تھی، لیکن ایک نسبت جو تھی وہ ان کی یہ بھی تھی، یہ بھاولپور ہاؤس کے قریب میں، کہ یہ لوگ سارے معتقد تھے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. تو یہاں جو ہے یہ سناٹا ہوتا تھا، اور رات کے بعد جو ہے نا وہ یہاں کوئی دور دور تک کوئی لائٹ نہیں جلتی تھی، لالٹینیں وغیرہ جلائی جاتی تھی، اور وہی، اور پھر اس زمانے میں بابا صاحب کے ہاں بابا صاحب کو جو ہے وہ
پودوں کا اور اسی طریقے سے جو ہے پرندوں وغیرہ کا بھی شوق تھا، تو بابا صاحب نے بھی رکھ رکھے تھے. اور ابھی بھی جیسا آپ نے دیکھا ہے کافی ایک اچھا بڑا ایریا ہے. اس زمانے میں ہریالی بھی تھی اور باغ کا سب ایک سما بھی تھا اور درخت بھی تھے، پرانے درخت بھی تھے. تو ابا جی علیہ الرحمہ جب بابا صاحب کے یہاں آئے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک اس لحاظ سے بڑا ریاضت، مجاہدے اور کٹھن دور تھا کہ آپ کی شادی کو کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور آپ کی جو ہے وہ صاحبزادی پیدا ہوئی تھی اور بھائی اقبال بھی غالباً جو ہے وہ گود کے اندر تھے، جو میری یادداشت کے اندر ہے، یا بعد میں پیدا ہوئے ہیں یا پھر آنے کے بعد، لیکن وہ اس وقت شاید بطن مادر کے اندر تھے. بہرحال لیکن یہ ایک اتنا مشقت والا دور ہے. آپ سوچیں کہ جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہو، سال 2 سال ہوئے ہوں شادی کو، 49 میں ہوئی ہے اور شاید 51 میں جو ہے نا آپ آ گئے بابا صاحب علیہ الرحمہ کے پاس اور پھر سب کچھ چھوڑ دیا. خدا داد کالونی میں سارے گھر والے ہیں، اہلیہ ہیں، چھوٹی بیٹی ہے اور والدہ ہیں، بھائی بھی چھوٹے ہیں، کام کرنے کے ابھی لائق بھی نہیں ہیں، اور پھر آپ سب کچھ چھوڑ کر بابا صاحب کے. تو یہی ایک بہت بڑا مجاہدہ تھا کہ ایک اللہ کے ولی کی محبت کے اندر اور اللہ کی محبت کے اندر آپ نے اس سے ایسی دوستی اور ایسا قرب حاصل کرنے کا ارادہ کیا کہ سب کچھ چھوڑ دیا. گھر بار سے بھی دور ہو گئے، بہن بھائیوں سے بھی دور ہو گئے، ماں سے بھی دور ہو گئے، اور اہلیہ کو بھی چھوڑ دیا، بچوں کو بھی چھوڑ دیا، اور بابا صاحب کے پاس. اور پھر یہاں کی ایسی خدمت گزاری کری کہ مسجد کے اندر اذان دینا ہو تو وہ آپ دیں گے، اور امامت کرنی ہے تو وہ آپ نے کروانی ہے، مسجد کی صفائی کرنی ہے تو وہ آپ کے ذمے ہے. پھر جو پورے جو احاطہ تھا اس کی صفائی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. پودوں کو پانی دینا ہے، کوئی پانی دینے کے لیے کوئی موٹریں نہیں لگی ہوئی تھیں، کنواں تھا تو آپ پانی کھینچا کرتے تھے اس سے، اور پانی کھینچ کر کے جو ہے وہ ایک ٹنکی سی تھی اس کے اندر ڈالتے تھے اور اس کے ذریعے سے پھر جو ہے وہ پودوں کے اندر جو ہے وہاں سے پانی جو ہے وہ پہنچایا جاتا تھا. تو یہ سارے کام جو ہے تن تنہا. اور پھر لنگر پکانا ہے تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی تھی، لنگر کھلانا ہے تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری. اور پھر مغرب کے بعد حلقہ ذکر جو آپ کی حیات میں ہمیشہ پھر رہا تو وہ بابا صاحب کے ہاں سے ہی شروع ہو گیا تھا. تو بابا صاحب کے ہاں وہ محفل ہوتی تھی، مغرب کے بعد حلقہ ذکر ہوتا تھا، وہ بھی آپ نے منعقد کرنا ہے. رمضان آ گئے تو اس کے اندر جو ہے تراویح بھی آپ نے پڑھانی ہے. اور سب سے بڑھ کر پھر یہ تھا کہ خود بابا صاحب کی خدمت گزاری، یہ سب سے بڑی ایک اللہ کے ولی، اور وہ بھی وہ جو قلندر وقت تھے کہ وہ جب مراقبے میں بیٹھا کرتے تھے تو گھنٹوں ایک ہی نشست کے اندر ان کے جسم میں حرکت بھی نہیں ہوتی تھی. اور پھر جب کوئی اتنا اللہ کے عشق میں اور محبت کے اندر مستغرق رہنے والا ہو تو اس سے تو آنکھیں ملانا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. وہ تو آپ ایک چادر ڈال لیا کرتے تھے، رومال جو ہے وہ اپنے چہرے کے آگے. اور ہم نے یہ بھی سنا ابا جی علیہ الرحمہ سے کہ اس زمانے کے اندر سردار عبدالرب نشتر جو خود ایک سردار تھے، بڑے باروب شخصیت تھی، اور آواز کے اندر بڑا کڑک ان کا لہجہ تھا، لیکن کہتے جب بابا صاحب کی خدمت میں وہ آیا کرتے تھے تو ان کی بھی آواز حلق میں دب جایا کرتی تھی. روب ایسا تھا بابا صاحب علیہ الرحمہ کا. تو بابا صاحب کی خدمت میں رہنا، ایک اللہ کے ولی کی خدمت کے اندر رہنا، ان کی خدمت گزاری کرنا، ان کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اس کا خیال رکھنا، وقت کے اوپر اس چیز کو مہیا کرنا. فرماتے ہیں کہ بابا صاحب علیہ الرحمہ پورے دن میں ایک ہاتھ کی جو ہتھیلی اس سے تھوڑی سی بڑی ایک روٹی بس وہ بنایا کرتے تھے، اور بابا صاحب پھر کسی اور کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہی نہیں تھے. وہ ابا جی علیہ الرحمہ کے ہاتھ کا پکا ہوا ہی، اور روٹی بھی آپ کے ہاتھ کی. اور فرماتے تھے وہ بھی تھوڑی سی دبیز یعنی موٹی ہوتی تھی، لیکن اس کو موٹی ہو تو بھائی کچی ہو جائے گی نا اندر سے. تو فرماتے تھے کہ وہ اس کا یہ بھی خیال رکھنا ہوتا تھا کہ وہ اندر تک سے سکی بھی ہونی چاہیے، اور سکانے کے اندر بھی یعنی اس کے جو اندر سے پکانے کے لیے یہ بھی خیال رکھنا پڑتا تھا کہ اس کے اندر کوئی کالا دھبا بھی ذرا سا نہیں آنا چاہیے، جلا ہوا ذرا سا حصہ نہیں.
یہ تو بڑا مشکل کام ہے نا. بہت ہی مشکل کام ہے. آج کل تو جو ہے نا گھر کے اندر خواتین جو ہے جب روٹی بناتی ہیں تو وہ تو بھائی جل بھی جاتی ہے, کبھی نیچے سے جلی بھی ہوتی ہے, ایک سائڈ جل جاتی ہے. فرماتے ایک بھی دبا نہیں ہوتا تھا, اور پتلی روٹی تو پھر بھی آسان ہوتی ہے نا پکانا, وہ تو آسانی سے پک جاتی ہے, لیکن موٹی روٹی ہو کلچے ٹائپ کی بالکل, تو وہ پکانا اور وہ بھی اندر تک سکی ہوئی ہونا, یہ کمال کی بات ہوتی تھی. تو ابا جی علیہ الرحمہ بابا صاحب کے لیے بھی پھر یہی نہیں تھا, پھر بابا صاحب کی خدمت گزاری بھی تھی. ان کی خدمت میں جب وہ آرام کے وقت میں اوپر اپنے حجرہ خاص کے اندر جو آج بھی وہاں پر موجود ہے, اس میں جب آرام فرماتے تھے تو ان کو حالات سے باخبر کرنے کے لیے اخبار آتا تھا, اخبار کا بھی اس کو بھی سنانا, اور پھر جو ہے وہ کوئی ملنے کے لیے آیا ہے تو اس کی بھی اطلاع کرنا, یعنی یہ سارے کام تھے. مثنوی شریف بھی سنایا کرتے تھے بابا صاحب غور سے. اور ابا جی علیہ الرحمہ کا ایک خاص انداز ہوتا تھا مثنوی پڑھنے کا. وہ آپ کے بعض اوقات جو ہے وہ ارشادات کے اندر آپ مولانا روم علیہ الرحمہ کی مثنوی کے اشعار جو ہے وہ بڑے پیارے انداز میں دل کو چھو لینے والا انداز ہوتا تھا, اور بے اختیار لوگوں کے چیخ نکلتی تھی جب آپ مثنوی کے اشعار پڑھا کرتے تھے. تو بہت پیارا انداز ہوتا تھا. وہ ایک خاص انداز ہے, مثنوی سننے میں بھی اسی میں ہی مزہ آتا ہے. اس انداز سے ہی اگر کوئی پڑھے تبھی مثنوی کا مزہ ہے. ویسے پڑھنے میں یہ بھی میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں مثنوی کا ایک خاص جو ہم سب ایک علیحدہ ہی طریقہ ہے پڑھنے کا, یہ بھی اللہ کی طرف سے, مطلب جس طرح قرآن پاک کا ایک لہجہ ہے, ایک لہجہ ہے, اس لہجے سے عربی لہجہ ہے, عربی زبان کے اندر ہے, یہ فارسی میں, لیکن پڑھنے کا اپنا ایک لہجہ ہے. آپ اس سے ہٹ کر کوئی وہ اشعار پڑھے جو ہم سے نہیں پڑھے جاتے, ہم جو ہے نا وہ ویسے ہی تحت اللفظ کے انداز کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ مزہ نہیں دیتا. لیکن اگر مثنوی کو اس کے انداز کے اندر کوئی اگر اس کا شعر پڑھے نا تو پھر وہ اپنا, تو بابا صاحب وہ بھی سنا کرتے تھے, ذوق سے سنا کرتے تھے. انداز بڑا محبوب تھا ہمارے ابا جی کا, یہ ترنم کے ساتھ پڑھنا بڑا محبوب تھا. جمعے کے اندر جمعے کی بھی تیاری کرنی ہے, مسجد کی صفائی بھی کرنی ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات تھی وہ یہ تھی, ابا جی علیہ الرحمہ خود فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا سردیوں کے دن ہوتے تھے تو کوئی ہمارے لیے کوئی بستر, کوئی کمرہ, کوئی جگہ کوئی خاص نہیں ہوتی تھی. مسجد ہی میں ہم جو ہے مسجد کی صف اوڑھ کر لیٹتے تھے, اور سرہانے کے لیے جو ہے نا ایک اینٹ جو ہے نا وہ اس کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے, اسی کو سرہانہ بنا لیا کرتے تھے. تو اب رات گئے تک بابا صاحب کی خدمت گزاری, اور پھر صبح فجر کے وقت جو ہے وہ اٹھنا, اور اس میں پھر ہر قسم کے موسم, اور پھر یہی نہیں, پھر بابا صاحب علیہ الرحمہ سیاد بھی. آپ اکثر جو ہے وہ حضرت شاہ عبد اللطیف المعروف حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں بھی آپ کا چلہ موجود ہے, تو آپ وہاں پر بھی جا کے مہینوں رہا کرتے تھے. حضرت بابا صاحب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف میں بھی آپ کا چلہ موجود تھا. ہندوستان کے اندر حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں بھی آپ کا حجرہ موجود تھا, چلہ آپ وہاں کیا کرتے تھے. اور آج بھی لوگ وہاں پرانے لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ حجرہ کس کے نام سے موسوم ہے اور کون یہاں چلہ کش ہوا کرتا تھا. تو بابا صاحب تو تشریف لے جاتے تھے, اور کبھی کبھی ہفتے میں ایسا بھی ہوتا تھا ایک آدھ دن کے لیے دو آپ سے بڑے عقیدت مند تھے, دونوں کا نام ایک ہی تھا, گلزار, تو چھوٹے گلزار اور بڑے گلزار کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے. تو ان کی جو ہے وہ وہاں انہوں نے بھی بابا صاحب کے لیے ایک حجرہ رکھا ہوا تھا, تو کبھی کبھی بابا صاحب وہاں بھی تشریف لے جاتے تھے. تو آپ کی غیر موجودگی کے اندر تمام چیزوں کا خیال کرنا اور ان کو اسی طریقے سے انجام دینا جیسے بابا صاحب کی موجودگی میں وہ سارے کام, یعنی حلقہ بھی ہونا, لنگر بھی بننا, دال روٹی کا لنگر ہوتا تھا. 70ویں شریف جو ہے وہ آپ کے خاص طور سے اس میں گوشت وغیرہ کا لنگر ہوا کرتا تھا. یہ پکانا بھی اور کھلانا بھی, آنے والوں کو بھی دیکھنا, پودوں کا بھی خیال کرنا, درختوں کو بھی پانی دینا, مسجد کے لیے بھی پانی اور وضو کا بندوبست کرنا, تمام چیزیں جو ایک یہ بڑا مشقت والا دور تھا آپ کا. بہت ریاضت اور مشقت آپ نے اس دور کے اندر فرمائی ہے. اور پھر ہمارے حضور قبلہ چچا جان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ اپنے دونوں بھائیوں کو بھی, لیکن ظاہر ہے کہ گھر بھی تھا, والدہ بھی تھیں, بہن بھی تھی, اہلیہ بھی تھیں, بچے بھی تھے. تو بڑے چچا جان جو ہے وہ تو آتے تھے اور ٹھہرتے تھے, چلے جاتے تھے. چھوٹے چچا جان نے وہاں کافی وقت بسر کیا ہے ان کے ساتھ. چھوٹے بھی تھے, بہت چھوٹے تھے, تو بابا صاحب کے پاس ان کو رکھا. اور خود بھی فرمایا کرتے تھے بجی علیہ الرحمہ کے ارشادات کے اندر ہے وہ معروف آپ کا
جو بیان ہے رحمانی بیان، جو آج بھی جی رحمانی بندے، اور اس کے اندر جو آپ نے وضاحتیں فرمائی ہیں، اور جی اس کے اندر کہا ہے کہ انسان وہی ہے جو اپنے لیے اچھا سمجھے، تو اپنے بھائی کے لیے بھی، میں اپنے بھائی کو بھی وہاں پر لے کر گیا اور زرکار بابا صاحب کی خدمت میں رکھا، تو وہ اسی طریقے سے ان کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے جی ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اسکول بھی جاتے تھے پڑھنے کے لیے. تو وہ بڑا مشقت والا دور تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی دور کے اندر، بلکہ ابا جی علیہ الرحمہ نے خود بتایا کہ بابا صاحب نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ جو اس راہ کا مسافر ہے اسے راستے کا پتہ ہونا اچھا ہے یا نہ پتہ ہونا اچھا ہے؟ تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا کہ حضور نہ پتہ ہونا ہی اچھا ہوگا. تو فرمایا کہ ہاں، مسافر کو، چونکہ انسان جلد باز ہے. بالکل. تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، جی کان الانسان عجولا، وکان سورہ 21ویں پارے کے اندر جو ہے، 22ویں میں 21ویں میں جو ہے نا، ایسے. تو وہ جو ہے مطلب جلد باز ہے انسان. تو اگر اسے منزل کا پتہ ہوگا نا، یا اسے پتہ ہوگا کہ میں اس راہ میں اب کہاں تک پہنچ گیا، جی تو جلد باز ہے، وہ وہیں رک جائے گا، وہ آگے نہیں بڑھے گا. تو اس لیے اس کی منزل کا نہ پتہ ہونا. تو یہ ریاضت اور مجاہدے جو ہیں، یہ روحانی دنیا کے اندر ترقی منازل کے لیے بہت ضروری ہیں. اور ہر کام جو ہے وہ آج بھی خانقاہوں کے اندر جو لوگ خدمات انجام دیتے ہیں، جی ان کو ان خدمات کے عوض میں ان کے اندر کی باطن کی صفائی ہوتی ہے. تو اس باطن کی صفائی کے لیے خانقاہیں ہیں ہی. اسی لیے خانقاہوں کے اندر آپ نے پڑھے ساری تاریخ، کبھی بھی کسی بھی خانقاہ کی اٹھا کے پڑھ لیں، کسی دور کی پڑھ لیں، تو وہاں جو خانقاہوں کے اندر جو فقراء رہتے تھے، آج وہ دور وہ انداز نہیں ہے، لیکن ہیں تو مریدین آج بھی ہیں نا، خانقاہوں سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، کسی کی لنگر کھانے کی ذمہ داری ہے، کسی کی برتن دھونے کی ذمہ داری ہے، کسی کی صفائی کرنے کی ذمہ داری ہے، جی کسی کی لنگر کھلانے کی ذمہ داری ہے. تو یہ اسی طریقے سے خانقاہوں میں، بس فرق یہ ہے کہ وہاں اس وقت وہ لوگ اپنی باطن کی صفائی کے لیے چلا کش رہتے تھے، تو ان کے لیے منتخب کی جاتی تھی، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے. ان کو کچھ نہ کچھ اللہ کا اسم بتا دیا جاتا تھا، نمازوں کی پابندی ہوتی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ تو اب دور بدل گیا، یعنی اس راہ کے اندر بھی اب یہ سمجھا جانے لگا کہ اللہ معاف کرے کہ جو اس منزل کے مسافر ہیں وہ تو بس ایسے اللہ کے عشق و محبت کے اندر ہیں. ان کو یہ تو ایک حصہ اس کا ہوتا تھا، قلندری مشرب ہوتا تھا، جو عشق و محبت میں اتنے بہہ جاتے تھے، اتنے محو ہو جاتے تھے کہ ان کو اپنے تن کا ہی ہوش نہیں ہوتا تھا. تو وہ لوگ، ظاہر ہے جب تن کا ہوش نہیں ہے تو شریعت نے بھی مکلف نہیں کیا انہیں پھر نماز وغیرہ کے. لیکن باقی لوگ جو کہتے ہیں بھائی ہم فلاں جو ہے نا ہم ادھر نماز، یہ سب باتیں جو ہیں یہ اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سلاسل کے بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی پوری حیات اٹھا کر پڑھ لیں، وہ لوگ تو راتوں کے شب دار ہوا کرتے تھے اور راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، تہجد اور نوافل ادا کیا کرتے تھے. ان کا ایک باقاعدہ ان کا ایک نظام تھا، خانقاہ نظام ہوتا تھا، اس میں ذکر و اذکار بھی ہوتا تھا، اس میں نوافل بھی ہوتے تھے، اس میں رات کی شب داریاں بھی ہوتی تھیں، اس میں خانقاہ کی خدمت گزاری بھی ہوتی تھی. اور یہ سارے کام اس انداز سے نہ صحیح دوسرے انداز سے ہمارے ابا جی علیہ الرحمہ نے یہ سارے کام کیے اور یہ سارے امور کو انجام دیا. اور پھر جو ہے اب جو ہے وہ دوسرے انداز سے ہے کہ بھئی خانقاہوں میں چلہ کشی نہیں ہے، لیکن مریدین کو جو یہ خدمات سپرد کی جاتی ہیں. اور آج بھی اگر کوئی اپنے مرشد کے خانقاہ میں اور ان کے آستانے کے اوپر اگر خدمت انجام دیتا ہے تو وہ یہ اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ ان کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ آپ نماز روزے کو چھوڑ کر اور جو ہے نا بس پھر جو ہے وہ بس خانقاہ کا اس کے ساتھ ساتھ پھر خانقاہ کی خدمت گزاری ہے. اولین شریعت ہے، شریعت کے اوپر پابندی کرتے تھے اور اس کے بعد پھر خانقاہ کی. تو یہ ابا جی علیہ الرحمہ کا ایک بڑا مشقت والا دور ہے جو بابا صاحب علیہ الرحمہ کے. اور پھر جیسے یہ بھی اس کا ایک خاصہ ہے اور یہ شاید ضروری بھی ہوتا ہے اس راہ کے اندر کہ جو وہاں اور جو دیگر احباب تھے ان کی طرف سے کوئی آپ کے لیے کوئی نرم گوشہ یا کوئی اچھی جو ہے وہ رویش اور رویہ نہیں ہوتا تھا وہاں رہنے کے باوجود. اور پھر یعنی اس کو اگر میں یہ کہوں کہ جو بابا صاحب علیہ الرحمہ کے حوالے سے بابا صاحب نے ایک مرتبہ آپ سے فرمایا، کسی بات کے اوپر غصہ بھی کیا اور تو فرمایا کہ بھائی جو برداشت کر لے، یہ دل توڑنے کے لیے ہوتا تھا. بابا جی علیہ الرحمہ نے فرمایا
کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ باوا صاحب علیہ الرحمہ جو ہے نا وہ ایسا جملہ ارشاد فرماتے تھے، لیکن یہ ایک اصلاح کا ایک ذریعہ تھا. دل توڑنے کے لیے ضروری ہے، جب تک دل نہیں ٹوٹتا بالکل تو رب اس دل کے اندر سماتا نہیں ہے. آتا. ٹوٹا ہوا دل رب کا عرش ہے، بالکل اور اللہ تعالیٰ اسی دل کے اندر اپنا مسکن بناتا ہے جو ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے. تو حالات ایسے بنائے جاتے ہیں اور سب کے لیے مختلف انداز ہوتے ہیں. تو ابا جی علیہ الرحمہ کے لیے کیا تھا، ایک طرف تو وہ سب کو چھوڑ کر آئے ہوئے، حالات اتنے خراب، معاشی طور پر اپنے سب کارخانے کو چھوڑ دیا، پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. پھر باوا صاحب علیہ الرحمہ کبھی کبھی ٹیسٹ کرنے کے لیے جی جملہ ارشاد فرما دیا کرتے تھے اپنے، چونکہ وہ تو قلندر تھے نا، کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں کی روٹیوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ان سے کام نہیں ہوتا، محنت نہیں ہوتی، یہاں پڑے ہوئے روٹیاں جو ہے نا یہاں کی. کتنا بڑا جملہ ہے کہ اس کو بھی سہنا، کہ اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. لیکن کوئی دنیا دار ہو تو وہ کہے ہمیں بھائی چھوڑو بھائی، ہم ان کی خاطر جو ہے نا سب کو چھوڑ کر آئے. یہاں پہ بھی یہی تانا مل رہا ہے، تو پھر جو ہے نا کوئی جا کر کے کام ہی کر لیں. جیسے آج کل کے جن کو نہیں پتا وہ لوگ، سے بھی یہی تانے میں. ہاں تو اس لیے خانقاہ گھر والے بھی یہی دیتے تھے، عزیز رشتہ دار بھی کہتے تھے بھائی محنت نہیں ہوتی، جا کے وہاں پڑ گئے، روٹیاں جو ہے نا وہاں کی کھا رہے ہیں، اور جو ہے نا اپنے مسجد کی روٹیوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا گھر کا خیال نہیں ہے، فلانا خیال نہیں ہے. ادھر سے بھی سنے اور ادھر باوا صاحب سے بھی سنے، اللہ. اور پھر اس کو برداشت بھی کرے. کہتے تھے دل ٹوٹتا تھا، بہت ٹوٹتا تھا، بہت روتے تھے تنہائی کے اندر، کہ مطلب ان کی محبت میں ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، اور وہ بھی ایسے ہی. لیکن وہ دیکھتے تھے، اور جب ثابت قدمی دیکھی تو پھر آپ نے جو نعمت عطا فرمائی تو آج دیکھ لیں جو رنگ لگے ہوئے ہیں. باوا صاحب علیہ الرحمہ کی جو ہے وہ ابتدائی جو ابا جی علیہ الرحمہ کے ساتھ محنت ہے جی، اور جو آپ کی باطن کی صفائی اور باطن کے اندر جو آپ کو نعمت عطا فرمائی باوا صاحب نے، جس کا اظہار آگے اگر آپ گفتگو کریں گے، جو باوا صاحب علیہ الرحمہ کا سفر اور پھر جو آپ کے وصال کے وقت کے حالات ہیں اس کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ وہ جو ہے نا یہ باطنی نعمت یہ جو ہے باوا صاحب نے ابا جی علیہ الرحمہ کو پھر عطا فرمائی، اور اس کا اظہار آج آپ دیکھ لیں. جتنے بھی رنگ لگے ہوئے ہیں یہ تو پکا ہوا پھل تھا، پھر جو جانا تھا کسی کے پاس اور وہ اس نے اس کو جو ہے نا پالش کرنا تھا، اور جو ہے نا پھر تو باوا صاحب علیہ الرحمہ نے ابا جی علیہ الرحمہ کی یہ ریاضت مجاہدوں کے ذریعے سے یہ بڑی سخت ایک دور گزروایا. اور پھر سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں جو آپ کے حج کا واقعہ ہے جانے کا کس انداز سے، اور اس سے پہلے جو ہے ظاہر ہے کہ کہتے ہیں وہ ایک جو ہے رات کی تنہائی تھی، باوا صاحب بھی تشریف لے گئے تھے سیٹھ گلزار کے ہاں، تو وہاں تھے نہیں اور تاریکی اور اندھیرا ہوتا تھا، تو مسجد میں لالٹین جل رہی تھی، تو آپ لیٹے ہوئے تھے تو سامنے ایک تغرا لگا ہوا تھا، اس پہ گنبد خضرا تھا، تو آپ کا دل بھر آیا. اللہ. اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ چھوٹے سے تھے تو دادا جان یہ کہتے تھے آپ کے سراج الدین قریشی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے تھے کہ بیٹا ہم تمہیں حج پر لے کر چلیں گے. تو ان کی بات یاد آئی. ظاہر تنہائی ہو، سناٹا ہو، کوئی دل کا درد سننے والا نہ ہو، تو اس عالم کے اندر اگر کسی کا دل بھر آئے گا، اور باوا صاحب بھی نہیں تھے، باوا صاحب سیٹھ گلزار کے یہاں گئے ہوئے تھے، تو آپ کا دل بھر آیا اور آپ کو پرانی یاد آئی اس تغرے کو دیکھ کر کہ دادا جان تو کہتے تھے کہ حج پر لے کر جائیں گے، اور اب تو ظاہری اسباب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب تو کارخانہ بھی نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، کوئی اور ساتھی اور ہمدم بھی ایسا نہیں ہے، تو ہم تو جا نہیں سکتے، کیسے جائیں گے؟ تو پھر آپ نے وہ بے ساختہ جو ہے وہ آپ نے ایک نعتیہ کلام جو ہے وہ آپ نے موضوع کیا. اس وقت آپ کے نبی جی دکھا دو دیار مدینہ، تو غم ہجر میں جل رہا ہے یہ سینہ. اچھا حافظ صاحب ماشاءاللہ آپ نے جس کلام کی طرف اشارہ فرمایا، تو میں چاہوں گا کہ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں حلقہ رحمانی کے معروف بزرگ معروف ثنا خاں حافظ غلام نبی نقشبندی رحمانی. یہ اگر اپنی خوبصورت آواز میں اس کلام کو جو ہمارے شیخ نے بزرگ قبلہ ابا جی علیہ الرحمہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی کلام
بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محبوب اور مقبول ہوا بے کہ شک، پھر بے اس شک۔ کی برکت سے آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت بے حاصل شک، ہوئی. انشاءاللہ وہ بالکل، واقعہ آگے بالکل. بیان جی، کریں گے، جی. لیکن جی. اس سے پہلے حافظ غلام نبی جی. نقشبندی رحمانی سے ملتمس ہوں کہ وہ اس کلام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. نبی جی دکھا دو دیار مدینہ، نبی جی دکھا دو دیار مدینہ، غم ہجر میں جل رہا ہے یہ سینہ، نبی جی دکھا دو دیار مدینہ، محبت ہو سچی، یقین بھی ہو کامل، محبت ہو سچی، یقین بھی ہو کامل، تو پہنچے گا ایک دن دیار مدینہ، نبی جی دکھا دو دیار مدینہ، نبی جی دکھا دو دیار مدینہ، تمنا ہے آنکھیں ملوں در پہ جا کر، تمنا ہے آنکھیں ملوں در پہ جا کر، کہ روشن ہو جس سے، کہ روشن ہو جس سے میرا قلب و سینہ، نبی جی دکھا دو دیار مدینہ، میری آرزو اب خدا را یہی ہے، میری آرزو اب خدا را یہی ہے، کہ محبت کا تیری عطا ہو خزینہ، نبی جی دکھا دو دیار مدینہ، اور محبت میں ثابت قدم رہے تو ممتاز، محبت میں ثابت قدم رہے تو ممتاز، دکھائیں گے جلوہ بھی شاہ مدینہ، نبی جی دکھا دو دیار